بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب کچن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حبیب کچن میں حاضر ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ریسیپی میں چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو سکپ کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح سیکھ نہیں پاتے، اس لیے تو آپ سے ریسیپی اکثر خراب ہو جاتی ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی، یہاں پر ہم کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں پر کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے 50 گرام آئل ڈالا ہے۔ آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح گرم کر کے اور پھر اس میں ہم نے ڈالا ہے 2 میڈیم سائز کے پیاز کو اچھی طرح باریک کاٹ کے اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں تاکہ ہمارا پیاز جو ہے اچھی طرح براؤن ہو جائے۔ پیاز کو اچھی طرح براؤن کر لیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے جب ہمارا پیاز اچھی طرح بھن جائے۔ تو ہمارا پیاز اچھی طرح بھن گیا ہے۔ اس میں ہم ایڈ کریں گے لہسن، جو 2 ٹیبل اسپون لہسن ہے، اس کو ہم نے ایڈ کیا اور اس کو تھوڑا بھون لیں گے، اور اسی کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ادرک، جو ہم نے 2 ٹیبل اسپون ادرک بھی لیا ہے، اس کو بھی اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح بھون لیں۔ اور اسی کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے قیمہ لیا ہے۔ قیمہ ہمارا جو 700 گرام قیمہ 700 گرام ہے، ہمارا 700 گرام قیمہ ہم نے لیا ہے، اور اس کو اس میں ایڈ کر دیں تاکہ ہمارا قیمہ پیاز، لہسن اور ادرک میں اچھی طرح بھن جائیں، کیونکہ قیمے میں اپنا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو چلو جی، ہمارا جو قیمہ ہے وہ اچھی طرح بھن چکا ہے، اور اس ٹائم پہ ہم نے جو فلیم ہے اس کو لو کر کے رکھا ہوا ہے۔ فلیم کو لو کر دیں اس ٹائم پہ، ہائی فلیم اس ٹائم پر ہائی فلیم نہیں رکھنی ہے، لو فلیم کر دیں، میڈیم سے بھی لو کر دیں فلیم کو، اور ٹماٹر ڈال دیں۔ 3 میڈیم سائز کے ہم نے یہاں پر ٹماٹر لیے، اس کو باریک کاٹ کے وہ ڈال دیں۔ 8-10 دانے ہم نے لیے ہیں یہاں پر گرین چلی، اور اس کو باریک کاٹ کے یہ بھی ڈال دیں، اور اس کے اوپر ہم ڈھکنا بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹماٹر ہم نے ڈالے ہیں اس میں یہ اچھی طرح نرم ہو سکیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی ہم بنائی کریں گے۔ تو ڈھکن اوپر رکھے 5 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ چلو جی، 5 منٹ اس کے ہو گئے ہیں، تو ہم ڈھکن ہٹا لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح بھون لیں۔ یاد رہے کہ جو فلیم ہے ہمارا وہ میڈیم ہے، میڈیم سے لو ہے، میڈیم سے بھی تھوڑا سا سلو ہے فلیم ہمارا، کیونکہ اس ٹائم پر ہمارا جو قیمہ ہے بھن رہا ہے، تو اگر ہم نے زیادہ کی ہے تو یہ جلنے کا چانس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ، وہ ٹو ٹیسٹ۔ سالٹ ہم نے 1 ٹیبل اسپون ایڈ کیا ہے، کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ دھنیا، کوٹا ہوا دھنیا ہم ایڈ کریں گے اس میں، وہ 1 ٹیبل اسپون کوٹا ہوا دھنیا ایڈ کیا، اور ساتھ میں ½ ٹیبل اسپون جو ہے ثابت زیرہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا، اور اس کو اچھی طرح بھون لیں تاکہ مسالے اس میں حل ہو جائیں۔ اور جب اچھی طرح ہمارا قیمہ بھن جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے گوبھی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ اور گوبھی مکس۔ تو گوبھی کو ہلانا نہیں ہے، اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو گوبھی ہے یہ اچھی طرح نرم ہو سکے۔ 5 منٹ کے لیے اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے، پھر چیک کریں گے انشاءاللہ۔ اور تب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا آئیکن ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہم نے ڈھکن ہٹا لیا، اور یہاں پر ہم چیک کر لیں گے ہمارا گوبھی تھوڑا سخت ہے۔ ہم اس کو تھوڑا مکس کر کے، اور اس کو ہم نے 5-7 منٹ اور دینے ہیں۔ 5-7 منٹ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں، اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا، جو ہمارا فریش دھنیا ہے اس کو اس کے اوپر چھڑک
چھڑک دیا اور اس کے اوپر دھنیا ڈال کے اس کو مکس کر دیں. اس کو ہم نے 5-7 منٹ کے لیے ڈھکن اوپر رکھ کے اس کو گوبھی کو جو ہے ہم نے پکنے دینا ہے. اور 5-7 منٹ ہو گئے ہیں. اب ہمارا 8 منٹ ہو گئے ہیں. 8 منٹ ہم نے فل لو فلیم پہ اس کو دم دیا ہوا تھا. اور اب اس کو ہم نے کھول لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوبھی ہمارا گل چکا ہے. اور اب ہم نے گوبھی کو اور قیمے کو اچھی طرح بھوننا ہے. اور اس میں اب ہم نے ایک اور چیز بھی ایڈ کرنی ہے، وہ ہے دہی. ہم نے دہی لی ہے 4 ٹیبل اسپون ہم نے دہی لی. اس کو اچھی طرح پھینٹ دیا تاکہ دانہ ختم ہو جائے دہی میں. اور اگر ہم ایسے دہی ڈالیں گے تو وہ دانے دار جب سا بن جائے گا اور ریسیپی کا جو پورا موڈ ہے وہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے جو دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیں. آپ کو ہم اسی لیے بتاتے رہتے ہیں کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو میں جو چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو ریسیپی ہماری جو ہے وہ پوری طرح ایک چھوٹی کی چیز سے بھی خراب ہو سکتی ہے. تو اچھی طرح اس کو بھون لیں. یہاں پر ہمارا قیمہ اور گوبھی کی جو ریسیپی ہے وہ تیار ہے، لیکن ہم نے اس کو ابھی فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر دیں تاکہ اچھی طرح اس کو ہم بھون لیں. کیونکہ ہمارا جو قیمہ اور گوبھی ہے ریڈی ہو چکا ہے. اب اس کو خالی ہم نے بھوننا ہے، اچھی طرح بھون لیں تاکہ ہمارا جو ہے ریسیپی اچھی طرح بھون جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی فلیم ہم نے تھوڑا کھول دیا ہے، اچھی طرح بھون رہا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں. آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہاں پر ہم نے جو ایڈ کیا ہے وہ 1 چٹکی ہم نے بلیک پیپر پاؤڈر اس میں ایڈ کیا ہے. اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں تاکہ بلیک پیپر ہمارا قیمے میں اچھی طرح مکس ہو جائیں. اور اچھی طرح اس کو بھون لیں. اگر گوبھی کا جو پیس ٹکڑے ہیں اگر یہ تھوڑے سے موٹے ہوں تو اس کے چمچ کے ساتھ تھوڑا اس طرح مار کر کے چمچ کے ساتھ تھوڑا مار کے اس کو باریک کر دیں تاکہ قیمے میں اچھی طرح گوبھی قیمے کے ساتھ باریک ہو جائے تو بہت اچھا لگے گا. اور جتنی بھی ہم بنائی کرتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے ذائقہ بہت ہمارا اچھا ہوتا ہے. تو آپ ضرور بنائی کا خاص خیال رکھیے گا. بنائی جو ہے جو بھی آپ ریسیپی بنائیں اس میں بنائی اچھی طرح کر دیے گا تاکہ بنائی کے ساتھ جو ہمارا ہانڈی ہے اس کا ٹیسٹ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے. اور ہمارا جو قیمہ ہے گوبھی اور قیمے کا ریسیپی یہ یہاں پر بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اور ہم نے نیچے فلیم بند کر دی. اب آپ کو ہم ڈش آؤٹ کر کے بھی بتائیں گے. تو چلو جی ہم یہاں پر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا قیمہ اور گوبھی بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور اچھی طرح خوشبو آ رہا ہے یہاں پر. تو چلو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.